دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ، آزادی مارچ یا آزادی دھرنا، جو بھی اسے نام دیں، وہ کیوں ایبرپٹلی اینڈ ہوا، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کے اثرات کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات واضح میں کرنا چاہ رہا ہوں، جہاں تک اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے، اخبارات ٹٹولے ہیں یا الیکٹرونک پرنٹ میڈیا جو بھی، اور جو اس سے نتائج نکلتے ہیں کہ بعض یہ تأثر کہ کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے حکومت کے درمیان اور خان صاحب کے درمیان یا خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خان صاحب نے اپنا پورا زور لگایا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی ہاں اس حد تک ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ میں آپ ججز کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے اوسٹینسبلی اور بڑا ابو بورڈ ہے یہ بات کہ بڑی ڈھٹائی سے خان صاحب کے دست و بازو کا رول ادا کیا ہے، اگر ان کو بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ سمجھیں۔ لیکن ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹولز تو ہیں، لیکن ان دیر آؤن رائٹ عموماً کم ہی چانس ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جو ان کو بھی ایبسولوٹ سینس میں اگر سمجھتے ہیں حصہ اسٹیبلشمنٹ کا، تو اس حد تک ضرور ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جوڈیشل ونگ جو ہے وہ گویا پی ٹی آئی کا جوڈیشل ونگ ثابت ہوا۔ لیکن اس کی یہاں جو بہت ساری یوٹیلیٹی ہے تو اس کی کچھ لیمیٹیشنز بھی ہیں۔ بہرحال اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، اور اس پر ایک نظم بھی ہوگی اس پروگرام کے بعد، وہ ضرور سنیے گا تاکہ آپ کا ثواب دارین حاصل ہو۔ تو جو ایک بالکل لاجیکل اور انالیٹیکل سینس میں اسباب ہیں اس نام نہاد مارچ کے، اچانک ختم ہونے کے، کہ وہ کون سے عوامل تھے جو خان صاحب کو مجبور کر گئے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میدان میں، یہاں تک کہ کوئی پراپر انداز میں کال آف اس سینس میں نہیں کیا کہ کارکنوں کو اعتماد میں لیا ہو اور وہاں پر کچھ ایک الوداعی اس حساب سے، بالکل ایک غیر منظم اور افراتفری کے عالم میں گویا جیسے کمبل سے جان چھڑائی جاتی ہے۔ تو بہرحال سب سے فیصلہ کن بات یہ ہے کہ خان صاحب کو عوام میں رسپانس نہیں ملا۔ آپ لوگ بہت سارے لوگ یہ دلیل دیں گے کہ دیکھیں جی رسپانس ملا ہے، خیبر پختونخوا سے کچھ لوگ گئے ہیں اور ہنگامہ برپا ہوا ہے اسلام آباد میں، اور پنجاب سے بھی آتے اگر رکاوٹیں یا حکومت ایکشن نہ لیتی وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں جو بھی یہ مارچ ہوتے ہیں یا پولیٹیکل پروٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں ان بلٹ ہوتا ہے کہ جو متعلقہ حکومت ہوگی وہ روکے گی۔ اس روکنے کے مختلف لیول، مختلف ہتھ کنڈے ہو سکتے ہیں۔ کہیں ظاہر ہے جو ڈکٹیٹوریل ریجیمز ہوتی ہیں وہ تو بالکل زیرو ٹالرنس ہوتی ہے، وہ تو نکلنے ہی نہیں دیتے، زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جس طرح ہمارا ایک سیمی ڈیموکریٹک سسٹم ہے تو اس میں بڑی حد تک یہ بات ڈسپائٹ دی obstacles created by the government، حکومت جتنی بھی رکاوٹیں پیش کرے اس کے باوجود آپ نے اپنی اسٹرینتھ ثابت کرنی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ جس طرح پچھلے مارچ میں شاید کوئی ایک آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ مزاحیہ سا سین ہے کہ ایک ممی ڈیڈی ٹائپ ہے ینگ مین، تو وہ یہ شکایت کر رہے، گلہ کر رہے کہ دیکھیں جی ہمیں پولیس روک رہی ہے اور اس طرح روکے گی تو ہم کیسے انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جب انقلاب برپا کرنا ہو تو ان رکاوٹوں کو عبور کر کے ہوتا ہے۔ رکاوٹیں ہوتی ہیں، رکاوٹیں اگر نہیں ہیں تو اس کا مطلب کوئی انقلاب ہے نہیں یا انقلابی پروسیس نہیں ہے۔ تو بہرحال
خیبر پختونخوا میں سے ظاہر چند ہزار لوگ لائے جا سکتے تھے، وہاں حکومت موجود ہے، اور اٹک کے پل تک تو انہیں کسی قسم کی رکاوٹ نہ تھی، بلکہ حکومتی تعاون اور پوری طرح فیسیلیٹیشن، ان کی فیسیلیٹیٹ کرنے کا پروسیس تھا، ان کی سہولت کاری کا رول تھا پوری خیبر پختونخوا حکومت کا۔ آگے ہی آزمائش شروع ہونی تھی اٹک سے، یعنی اٹک والے پل کو دریا سندھ کو کراس کرنا، یا خوشحال گڑھ کا پل جو ہے، کہیں سے بھی یعنی جو ملٹیپل پوائنٹس ہیں، تو بنیادی تو آرٹری یہی ہے نا، جی ٹی روڈ یا موٹر وے، تو وہیں سے کراس ہونا تھا۔ وہ اگرچہ حکومت نے روک لیا تھا، وہ نہ کراس ہونے دیتے ان کو بالکل، لیکن پھر جو جوڈیشل ونگ ہے پی ٹی آئی کا، جس کے سربراہ ثاقب عطا بندیال ہے، یہ آپ نے نیا نام سنا ہوگا، بہرحال یہی ہے کہ ثاقب عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جو جوڈیشل ونگ ہے، اس میں سے 3 اہلکاروں کی انہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں اور حکومت کو حکم دیں کہ کسی قسم کی رکاوٹ نہ پیش کی جائے، جس میں چیف پی ٹی آئی اسکاؤٹ جوڈیشل ونگ اعجاز الاحسن صاحب تھے، منیب اختر صاحب تھے، اور وہ جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، جو مشرف والے ٹریبیونل کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کے معاوضے کے طور پر، جنہیں اس تحفے کے طور پر یا اجرت کے طور پر سپریم کورٹ میں لایا گیا۔ تو یہ 3 حضرات پر مشتمل پہلا آرڈر کہ حکومت کسی قسم کی رکاوٹ نہ پیش کرے، تو اس طرح یعنی انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا پی ٹی آئی کا۔ ادروائز پی ٹی آئی تو سمجھ لیں کہ ٹینٹ فش وہیں ہو گئی تھی۔ اب پنجاب سے ظاہر ہے، پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، مور دین ہاف آف پاکستان آبادی کے اعتبار سے، وہاں حکومت کی جتنی بھی خواہش کوشش ہوتی ہے، اس کے باوجود لوگ اسلام آباد آ سکتے ہیں اگر عوامی مقبولیت ہو تو، یہاں تک کہ صرف اسلام آباد راول پنڈی میں ہی اتنی آبادی ہے کہ اس کا 10% بھی آ جائے تو بہت بڑا پروٹیسٹ بن سکتا ہے، لیکن وہاں سے کم و بیش یعنی ایبسلیوٹ نو تھا، یا جو وہ کیا کہتے ہیں کہ جواب تھا ان کی طرف سے۔ تو خیبر پختونخوا کی حکومت تھی تو وہی فائنینس بھی کر رہے تھے خان صاحب کو، تو خان صاحب نے اپنی آخری جو دن ہیں، وہ جو چارج کرنے والے ہیں یا سٹیم بھرنی تھی، تو وہ خیبر پختونخوا میں ہی گزارے، لہذا ایک پورا صوبہ اور خیبر پختونخوا اب تو اس میں سابق قبائلی علاقہ بھی شامل ہے، وہ بھی کئی ملکوں سے بڑا ہے، تو لہذا ایک بہت بڑے علاقے اور بڑی آبادی سے چند ہزار بندوں کو حکومتی تعاون کے باوجود وہ صرف ان کو مینج کر سکے، اور وہ بھی اگر اٹک کے پل پر ان کا جو ٹاؤٹس ہیں اعجاز الاحسن وغیرہ، وہ نہ ساتھ ملتے، وہ نہ حکم دیتے کہ ان کو دندناتے پھرنے کی اجازت ہونی چاہیے، تو وہ بالکل وہاں سے انٹر ہی نہ ہو سکتے، لہٰذا کسی قسم کا جو ایک ایفیمرل نیچر کا ہیجان پیدا ہوا ہے وہ بھی نہ ہوتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈسمل پرفارمنس ان ٹرمز آف نمبر آف پیپل، کہ خان صاحب کا سب سے بڑا جو مسئلہ تھا اس میں وہ یہ تھا کہ ایک تو ہوتا ہے فیس سیونگ بھی نہیں تھی، یعنی وہ جو رات کو عموماً جلسے پرفارم کرتے ہیں، جلسے کرتے نہیں پرفارم کرتے ہیں، تو جس میں مختلف ٹچ دیتے ہیں، کبھی گلیمر کا ٹچ دیتے ہیں، کبھی سیکس کا ٹچ بھی دیتے ہیں، سنا ہے لاسٹ انہوں نے اسلامک ٹچ سوری صاحب کی پرامپٹ پر دیا تھا، انہوں نے لقمہ دیا تقریر کے دوران کہ اسلامک ٹچ بھی دیں، یعنی منافقت کی حد ہے لوگوں کی کہ یہ دین کو ایک ٹچ سمجھتے ہیں، کوئی وے آف لائف نہیں سمجھتے، اور ابو بورڈ ہے ان کی زندگی، سب کے سامنے کھلی کتاب ہے کہ انہیں یعنی دین سے کتنی دلچسپی ہے۔ تو بہرحال ان تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود صرف رات کو وہ روشنیوں یا کیمروں کی مینیپولیشن سے عام لوگوں کو تھوڑا بہت سوشل میڈیا پر دکھا سکتے ہیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ دن کو ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔
اور یہ اتنی یعنی لائم لائٹ کریٹ کی گئی، اس میں اتنا بمباسٹک قسم کی لینگویج استعمال کی گئی، لیکن نتیجہ صفر نکلا کہ لانگ مارچ جس کو کہا جائے وہ ایون ٹینس آف تھاؤزینڈس آف پیپل بھی نہیں تھے، بس چند ہزار تھے، لیس دین سمجھ لیں کہ فیو تھاؤزینڈس آپ، یعنی 10,000 بھی آپ انہیں نہیں کہہ سکتے۔ تو بہرحال ایک تو سب سے کم یعنی لوگ بہت تھوڑے تھے، نہ ہونے کے برابر تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہنگامہ اور لوٹ مار اور آگ یا جلاؤ گھراؤ، دیکھیں جب سپریم کورٹ کا آپ کے پاس کھلا ایک بلینک کارڈ ہو تو کہ ان کو کوئی کچھ نہ کہے، یہ ہمارے پیارے ہیں، تو آپ 10 بندے بھی ہوں تو وہ بھی پورے شہر کو آگ لگا سکتے ہیں، 10 بندے بھی ہوں تو میٹرو کو جلا سکتے ہیں۔ جب آپ نے روکنا نہیں ہے، آپ کی ساری مینجمنٹ جو ہے، پلاننگ جو تھی اس مارچ کو مینج کرنے کی، وہ اعجاز الاحسن ٹاؤٹ اور ان کے ساتھ رفقا جو تھے وہ مہا ٹاؤٹ کے کہنے پر انہوں نے اس کو سبوٹاج کیا انتظامیہ کو، اور لہذا تھوڑے لوگ ہونے کے باوجود انہوں نے زیادہ نقصان کیا۔ تو اندر ریمپیج تھے وہ، تو درختوں کو آگ لگائی، میٹرو کو آگ لگائی، کچھ ایون بعض بینک کی برانچ یا ATM وغیرہ پر حملے ہوئے۔ پولیس سے ظاہر ہے ایک جب پولیس کا مورال ڈاؤن ہو گیا کہ ہم نے جو کچھ کیا تھا اس پر تو پانی پھیر دیا گیا، تو لیکن بہرحال برائے نام سا پھر انہوں نے کارروائی کرنی تھی۔ انہوں نے بھی پتا تھا کہ جب سپریم کورٹ ان کے ساتھ ہے تو کل ہمیں کون پوچھے گا جب مارے جائیں گے۔ تو بہرحال ایک تو یہ سبب تھا سب سے بڑا، دوسرا یہ تھا کہ خان صاحب کے پاس ٹٹر کرنے کا اسٹیمنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ وہ دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے، میک اپ خراب ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے اس طرح کا کوئی 5 اسٹار یا 7 اسٹار وہ تیار نہیں ہوا تھا جو ٹرک ہے ان کا، جس میں وہ آرام فرماتے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے مارچ میں شادی کا بندوبست بھی وہیں ہوا تھا، تو اس قسم کی وہ فیسلٹی اس وقت وہ کریٹ نہیں کر سکے تھے، اس لیے کہ تب اسپانسرز جو تھے ان کا مورال بھی بہت ہائی تھا، اور اسپانسر بہت طاقتور بھی تھے، اور انہوں نے روٹی پانی کا بندوبست بھی کروایا ہوا تھا، اور حکومت کے آپ کو پتہ ہے نا کہ ہاتھ باندھے ہوئے تھے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی، یعنی وہ رول جو اب اعجاز الاحسن نے اپنایا تب براہ راست بندوقوں نے اپنایا تھا۔ تو اس لیے اس وقت مورال بھی ہائی تھا، اسپانسرز کا بھی اور اسپانسرڈ کا بھی، اور حالات ڈفرینٹ تھے۔ اس وقت اسپانسرز جو تھے وہ اصل اسپانسر انیشیلی جو تھے وہ سہمے ہوئے تھے، ان کا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہنی مون جو ہے وہ کب کا ختم ہو چکا تھا، لیکن سٹل ان میں ظاہر ہے ہمدردیاں ہیں، لیکن مجبوری جی کہ کیک سارا خان صاحب جو ہے وہ برباد کر کے چلے گئے۔ تو تیسرا بڑا سبب یہ تھا کہ مالیاتی، اگرچہ صوبہ سرحد کی حکومت نے ہی سب کچھ اس میں انڈائریکٹ انداز میں مینج کیا، آپ کو پتہ انہی کے ہیلی کاپٹرز یا طیارے جو بھی مینیپولیٹ کیے گئے سب کچھ، یعنی بالکل سمجھ لیں کہ ایک سرکاری گویا یہ پرفارمنس تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی لیمیٹیشنز تھیں کہ وہ جو ATMs تھیں اور وہ جو بندوق بردار ATMs تھیں، سمجھتے ہیں نا، وہ اس لیول کی انوالومنٹ جو ہے وہ مشکل تھی۔ یہ پھر ظاہر ہے اب صورتحال دوسری طرف بھی اس طرح ہے کہ وہ ڈاؤن دا ہل ہے نا، یعنی اب مرجھانے والی چیزیں ہیں، تو یہ جو حکومت ہونے کے باوجود ان میں اتنا مورال اپ نہیں تھا جتنا تب تھا ماضی میں۔ تو بہرحال ایک یہ سبب تھا، اور ایک یہ تھا کہ انہیں یہ سمجھ آ رہی تھی سامنے کہ تمام تر جوڈیشل ٹاؤٹوں کی سبوٹاج، جو حکومتی اقدامات کو انہوں نے سبوٹاج کیا، اس کے باوجود حکومت پرعزم تھی کہ وہ جھکے گی نہیں، ٹھیک ہے جلا دیں اسلام آباد کو، اگر جلا بھی دیں تو حکومت تو نہیں ختم ہوتی، استعفیٰ تو نہیں آتا جب تک نہ دیا جائے جی، نہ الیکشن ہوتا ہے۔ تو یہ کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ کوئی وے آؤٹ نہیں ہے اس میں سکسیس کا، کہ فری کے مخالف یعنی حکومت جو ہے ان کا وہ پرعزم ہے کہ ہم نے اس فضول آدمی کی کوئی بات نہیں ماننی، اپنی مرضی سے الیکشن کروانا ہے،
جب ہم نے پچھلے 3-4 سال کا اس نے جو معیشت کا تیا پانچا کیا ہے اس کے منفی اثرات کو فیس کرنا ہے تو پھر فیصلہ بھی ہم ہی کریں گے. اگرچہ ان کے سابق سپانسرڈ جو اب خاموش ہیں ان کی بھی پہلے یہی کوشش تھی کہ حکومت مان جائے، لیکن حکومت نہیں مانی کہ ہم یعنی یہ سارا گند بھی برداشت کریں اور پھر تمہارے حکم کے مطابق الیکشن بھی فوری کرائیں. تو ہم کس یعنی ہمیں کن نفلوں کا ثواب ہے یہ. تو یہ کیونکہ امکانات نہیں تھے کامیابی کے کسی قسم کے، یہ سبب ہے. اور پھر یہ ہے کہ پاور بیس بنیادی طور پر پشاور خیبر پختونخوا کی حکومت تھی، تو وہ اسلام آباد سے خاصی دور تھی اور درمیان میں پنجاب پڑتا تھا. اس لیے بھی یہ ایک کرپلڈ قسم کی ایکسرسائز تھی. اور پھر یہ ہے کہ جب یہ مجمع اگر لگاتے تو دوسرے دن، پہلے دن، چوتھے دن بالآخر ظاہر ہے جو جوڈیشل ٹاؤٹس ہیں ان پر بھی پریشر پڑتا اور بالآخر ان کی گرفتاری ہو سکتی تھی. تو وہ بھی چانس، کیونکہ اس میں پھر میک اپ خراب ہوتا ہے گرفتاری ہو، تو اس لیے خان صاحب نے سوچا بہتر ہے ہر چیز کو ادھر چھوڑو اور ایک بڑک سی لگاؤ کہ 6 دن میں الیکشن کراؤ یا الیکشن کا اعلان کرو، تو ورنہ ہم 3 ملین لوگ لے کے وہ ابھی شکر ہے انہوں نے 3 ملین کہا ہے، وہ 300 ملین بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی آبادی جتنی ہے اس سے بھی بڑھ کے کہہ سکتے ہیں، ان کی مرضی ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. تو یہ اسباب تھے اس کی ناکامی کے. اب دیکھتے ہیں کہ اثرات کیا ہیں، تیزی سے ٹائم بہت زیادہ ہو. اس میں ایک تو سب سے بڑی کیجولیٹی ہے وہ جوڈیشل ٹاؤٹس کی ہے کہ دنیا نے بالکل سامنے دیکھ لیا کہ اعجاز الاحسن اور پھر دوسرے دن 5 رکنی جب حساب بنا تو اس میں یحییٰ افریدی کو تو برکت کے لیے شامل کیا گیا کہ دکھائیں، ہم نے دیکھیں کتنا اس کو بیلنس کیا ہوا ہے. ورنہ ثاقب بندیال مہا سپورٹر پی ٹی آئی کا، اور پھر اعجاز الاحسن، یعنی ایک سے ایک بڑھ کے ہے. تو انہوں نے یعنی وہ توہین عدالت کا جب معاملہ لے کے گیا اٹارنی جنرل کہ یہ یعنی آپ نے حکم دیا تھا کہ وہاں پر ہو کشمیر ہائی وے H9 جو بھی ہے ان کا جلسہ یا آزادی مارچ، دھرنا وغیرہ، لیکن خان صاحب تو اعلان کہتے رہے کہ ڈی چوک پہنچو. تو وہ ان کے چند لوگ پہنچے بھی، اور یعنی یہ کوئی، اور پھر یہ تھا کہ پرامن رہیں، اور انہوں نے آگ بھی لگائی، انہوں نے تخریب کاری کی، دہشت گردی کی، پولیس کے ساتھ بھی لڑائی کی، سب کچھ کیا. تو اس کے یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے دلائل جو ہیں خود ثاقب بندیال صاحب دیتے رہے. یعنی پہلے تو سنا تھا نا کہ آج خود نوٹس، اب آج خود دلائل بھی ہیں. یعنی یہ روبوٹ ہیں کہ خان صاحب نے وہاں سے ریموٹ پریس کیا ہے، وہ ان کے وکالت کرنے لگے ہیں. یعنی کہتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں بیٹھے کسی پر الزام لگائیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کسی کو گرفتار نہ کریں. ہاں جی، یہ اس لیے بیٹھے. دیکھیں اگر آپ 7 سمندر پار کی ہوئی بیان دے دے نا کہ ثاقب جو سابق ثاقب ہے جی، اس نے ہمارے سامنے یہ چول ماری تھی، تو ان کی توہین اب بھی ہو جاتی ہے. امیجن کریں وہ جو چیف جج سابق ہیں رانا صاحب بلوچستان، اپنا بلتستان گلگت کے، تو ان پر یہی ہے نا کہ لندن میں تم نے بیان دیا ہے تو ہماری توہین ہو گئی ہے. توہین بھی جو جوڈیشلی مرحوم لوگ ہیں ان کی. تو اب یعنی حالانکہ کسی کو پرسنل بالفرض کسی کے متعلق کوئی بات کرتا ہے تو اس میں یہ تو ہو سکتا ہے ڈیفیمیشن وغیرہ اس کے خلاف ہو، وہ متاثرہ بندہ کلیم کرے، لیکن یہ نہیں ہے کہ توہین عدالت ہوگی. یار توہین عدالت کا اصل مطلب یہ ہے کہ ایک عدالت نے حکم دیا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے یا اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتا یا کرنے نہیں دیتا. اور یہ توہین جو ہے خان صاحب اور پی ٹی آئی نے بھرپور انداز میں کی. لیکن ثاقب بندیال جو ٹاؤٹ ہیں تو ان صاحب کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں تھا. وہ خود ہی دلائل دے رہے تھے کہ دیکھیں جی خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا جی
اچھا جی، خان صاحب کو پتہ نہیں، باقی سب چیزوں کا پتہ ہے، بس اس چیز کا نہیں. اور پھر ٹیمپر اتنے ہائی ہیں کہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں جی. ٹیمپر یعنی چاند آپ 1500 لوگوں کو لا کے آپ ملک کو جلا دیں، کیپٹل کو جلا دیں، اور پھر چیف جسٹس صاحب یہ کہیں کہ دیکھیں ٹیمپر ہائی ہیں، ہم کول ڈاؤن کرتے ہیں. کمال ہے نا. کہ تو پھر اگر کسی کو کوئی یہ کہہ دیتا ہے یعنی کئی 100 میل دور بیٹھ کے کسی تقریر میں کہ یہ جج صاحب ایسے ہیں، یا کوئی انڈائریکٹ بات کہہ دیتا ہے، تو پھر تمہاری توہین کیوں ہوتی ہے؟ یعنی عجیب بات ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کو کوئی ہوا میں اڑا دے اور اسی وقت اڑا دے، اور اعلان اڑائے اور اسلام آباد میں رہ کے اڑائے. اس سے تو سپریم کورٹ کی توہین نہیں ہوتی، عدالت کی، عدل کی توہین نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ صاحب جو ہے ہمارے سامنے انہوں نے چبل ماری ہے، تو پھر توہین ہو جاتی ہے. یعنی عجیب و غریب یہ لوگ ہیں. کوئی ذرا حجاب ہوتا ہے وہ بھی نہیں رکھا، کہ بالکل ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ کوئی وہ خاور فرید مانیکا کی ایک اور جوڈیشل ورژن بھی موجود ہے. تو بہرحال ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، مختصراً وہ تیزی سے میں پڑھ دیتا ہوں جو میں نے اس کو کھنگال کے رکھا. یعنی ایک تو اثر یہ ہوا کہ سب سے بڑی کیجولٹی جوڈیشل ونگ آف پی ٹی آئی اس کی ہوئی کہ وہ پہلے بھی ایکسپوز تھے، اب تو بہت زیادہ ہو گئے کہ وہ کوئی جج نہیں ہیں، ٹاؤٹ ہیں ان کے، خان صاحب کے ورکر ہیں اس کے. اور پھر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا فاشزم، فسطائیت، غنڈہ گردی، دہشت گردی زیادہ یعنی سامنے مزید کھل کے آئی، جو پہلے بھی سامنے تھی. پھر یہ ہوا کہ تعداد کیونکہ بہت ہی ڈسمل پرفارمنس تھی، بہت ہی تھوڑی تھی، تو وہ گویا غیر مقبولیت جو ہے وہ بھی واضح ہوئی کہ یہ کوئی روٹڈ پارٹی نہیں ہے ان دی میسز، یہ بالکل اوپر سوشل میڈیا سے کریٹ کی گئی. اور اسی طرح پھر یہ جو بعض حلقوں میں ہو سکتا ہے نا کہ خوف تھا کہ پتہ نہیں خان صاحب کیا طوفان برپا کرنے والے ہیں، وہ خوف ختم ہوا اور خان صاحب یا پی ٹی آئی کی اپنی توقعات ختم ہوئی. یہ بھی اس کے اثرات ہیں کہ اب انہیں بھی پتہ ہے وہ فارغ ہیں، اب صرف بڑکیں لگا سکتے ہیں، اس کے علاوہ یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، صرف گرج سکتے ہیں، اور وہ بھی شاید کچھ دنوں کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ یعنی پی ٹی آئی بطور جماعت ایک ڈسیپیٹڈ، ایک پڑا ہوا خط ہے، ایک خرچ کر دی گئی گولی ہے یا کارتوس ہے. ان کا ظاہر ہے مورال ڈاؤن ہے کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. جو کہہ رہے تھے بڑے بڑے کہ ہم وہاں بیٹھ جائیں گے اور اٹھیں گے تب جب اپنے مطالبات منظور ہوں گے، لیکن انہیں نیند آ گئی. جی اب جو لوگ نہ دھوپ برداشت کر سکتے ہیں، نہ نیند سے چند منٹ علیحدہ رہ سکتے ہیں، اور شاید کوکین سے بھی نہیں رہ سکتے کیونکہ نشیوں کو زیادہ نیند آتی ہے، تو وہ دیکھیں انقلاب برپا کرنے چلے ہیں، وہ حقیقی آزادی لینے چلے ہیں. ہاں جی. تو اسی طرح پھر یہ ہے کہ اب اس کے لانگ ٹرم اثرات یہ ہوں گے کہ اگلا الیکشن گارنٹی ہے کہ خان صاحب فارغ ہو جائیں گے، پی ٹی آئی بطور جماعت بالکل ایلیمینیٹ ہو جائے گی. اور پھر ظاہر ہے یعنی اس کا ایک اور نتیجہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے اب اپنے پلان کے مطابق پورے عزم کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اپنے پلان کو ایگزیکیوٹ کرے گی. اور جو ان پلیس انہوں نے معاشی اصلاحات اور انتخابی اور قانونی کرنی ہے، وہ کرنے کے بعد وہ الیکشن کی طرف جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. اجازت دیں جناب، خدا حافظ.